ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو الگ الگ طرح کی ایڈونچرس ایکٹیویٹیز کرنے کا یا پھر یہ کہیے کہ بڑے بڑے ریکارڈز بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت وقت پر ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ کبھی کسی نے ہماری دنیا میں زیادہ سے زیادہ کھانا کھانے کا ریکارڈ بنا دیا ہے، تو کبھی کسی نے دوڑنے کا ریکارڈ بنا دیا ہے، تو کبھی کسی نے پہاڑ کی اونچی سے اونچی چوٹی پر چڑھنے کا ریکارڈ بنا دیا ہے۔ اس طرح کے الگ الگ وقت پر الگ الگ طرح کے ریکارڈ بنتے رہتے ہیں اور لوگ الگ الگ طرح کی ایڈونچرس ایکٹیویٹی ٹرائی کرتے رہتے ہیں۔ مگر دوستو، اسکرین پر نظر آنے والے اس انسان سے ملیے۔ یہ کیرلا کے رہنے والے ہیں اور ان کا نام شہاب ہے۔ انہوں نے ایڈونچر کرنے کا جو طریقہ نکالا ہے یا پھر یہ کہیے کہ جس ایکٹیویٹی کو چوز کیا ہے وہ نہ صرف حد سے زیادہ یونیک ہے بلکہ حیران کر دینے والی ہے۔ دراصل دوستو، انہوں نے حج کرنے کے لیے اپنے علاقے یعنی کیرلا سے لے کر سعودی عرب تک کا سفر پیدل طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کیرلا تو ویسے ہی لوکیشن کے اینگل سے بھارت میں بھی سب سے لاسٹ میں موجود ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر انہوں نے کتنا بڑا اور کتنا مشکل فیصلہ لیا ہے۔ حالانکہ دوستو، آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ ایسا کرنے والے شہاب دنیا کے پہلے انسان نہیں ہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے الگ الگ لوگ سائیکل یا پھر اپنے قدموں کے ذریعے سے حج کا سفر طے کر چکے ہیں۔ بات کروں اب اگر لیٹسٹ ریکارڈ کی، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی سال یعنی 2022 میں بھی ایک انسان نے پیدل حج کیا تھا۔ اس انسان کا نام محمد آدم تھا اور یہ عراق کے رہنے والے تھے، مگر پچھلے کئی سالوں سے UK یعنی یونائٹڈ کنگڈم میں رہ رہے تھے اور وہیں سے ہی انہوں نے اپنا پیدل سفر طے کیا تھا۔ پورے یورپ کو کراس کرتے ہوئے آدم نے لگ بھگ 6500 کلومیٹر کا ایک لمبا سفر طے کیا تھا اور پھر آخرکار یہ اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے اس لمبے سفر میں ایک 3 پہیوں والا رکشہ بھی رکھا تھا تاکہ اس کے اندر یہ اپنی ساری ضرورت کا سامان کیری کر سکیں۔ اپنے راستے کو طے کرتے ہوئے جب یہ ترکی دیش میں پہنچے تھے تو وہاں پر ان کا بڑے زور و شور سے استقبال کیا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، ان سے پہلے بھی یعنی سن 2020 میں بھی UK کے ہی ایک انسان کہ جن کا نام فرید فیادی تھا، انہوں نے بھی UK سے لے کر سعودی عرب تک کا سفر حج کے ارادے سے پیدل طے کیا تھا۔ یعنی دوستو، حج کے لیے پیدل سفر طے کرنے کا یہ اتہاس بڑا پرانا ہے۔ فی الحال اب اگر بات کریں شہاب کی، تو شہاب 2 جولائی سے اپنا یہ سفر آلریڈی شروع کر چکے ہیں اور امید ہے کہ وہ اپنے اس حد سے زیادہ لمبے سفر کو کہ جو لگ بھگ 8 سے 9000 کلومیٹر کا بتایا جا رہا ہے، اگلے سال فیبروری تک پورا کر لیں گے اور اس کے بعد وہاں پر 2023 کا ہی حج ادا کریں گے۔ اب جہاں تک سوال روٹ کا ہے یعنی راستے کا، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ شہاب کیرلا کے ملاپورم سے نکلے ہیں، اسی لیے وہ کیرلا کو پار کرنے کے بعد کرناٹکا، مہاراشٹرا، مدھیہ پردیش، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب جیسے علاقوں کو بھی پار کریں گے اور اس کے بعد پاکستان میں انٹر ہوں گے۔ پاکستان کے بعد ان کو پورے ایران کو پار کرنا ہوگا اور ایران کے بعد وہ عراق کو ٹرن کریں گے۔ عراق سے ہی سیدھے وہ کویت کی طرف ٹرن ہو جائیں گے۔ کویت کے بعد وہ کویت سے ہی سعودی عرب میں انٹر ہوں گے اور پھر مکہ شہر تک پہنچیں گے۔ ان کا یہ پورا کا پورا سفر پیدل ہی ہوگا، اسی لیے انہوں نے یہ ٹارگیٹ بھی رکھا ہے کہ وہ ہر دن کم سے کم 25 کلومیٹر کو طے کریں گے تاکہ وہ اپنی منزل پر صحیح وقت تک پہنچ سکیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، جب سے شہاب نے اپنے سفر کو شروع کیا تھا تب سے ہی شہاب دھیرے دھیرے سوشل میڈیا کے تھرو پاپولر ہونا شروع ہو گئے تھے اور آج کا سینیریو یہ ہے کہ ہر طرف شہاب کے ہی چرچے ہیں۔ ان کے فوٹوز اور ویڈیوز بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہر طرف شہاب کی ہی بات کی جا رہی ہے۔ اپنے سفر کو طے کرتے ہوئے جس علاقے میں بھی شہاب پہنچتے ہیں، وہاں پر پہلے سے ہی سینکڑوں لوگوں کی بھیڑ ان کا ویلکم کرنے کے لیے اکٹھا ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ بڑھ چڑھ کر ان کے اس سفر میں بھی حصہ لیتے ہیں، یعنی ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک لمبے ڈسٹینس تک پیدل چلتے ہیں۔ مگر دوستو، یہ ساری بھیڑ بھاڑ اور اس طرح کی چیزیں خود شہاب کے لیے بہت ساری پریشانیاں پیدا کر رہی ہیں، بلکہ یہ بھی مان سکتے ہیں کہ فیوچر میں اور بھی زیادہ پریشانیاں پیدا کریں گی۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شہاب نے اس چیز کا اشارہ خود دیا ہے۔ پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ اب جیسے جیسے شہاب کا سفر آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے پولیس بل کی تعیناتی زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خود بھی سوشل میڈیا پر آ کر اس چیز کی طرف پوری طرح سے اشارہ دیا تھا۔ دوستو، اتنا ہی نہیں، شہاب کا یہ پیدل حج کا سفر خود مسلمانوں کے بیچ میں بھی ایک وواد کا مدعا بن گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اب بہت سارے مسلم اسکالرز نے آگے آ کر مسلمانوں کی بڑی بڑی کتابوں سے ریفرنس دے کر یہ کلیم کیا ہے کہ حج کا اتنا لمبا سفر پیدل طے کرنا اسلامک طور پر ٹھیک نہیں ہے۔
حالانکہ دوستو شہاب کو اس معاملے میں سپورٹ کرنے والا بھی ایک بڑا گروپ موجود ہے۔ فی الحال کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے یہ تو آپ لوگ بڑے بڑے مسلم اسکالرز کے اسٹیٹمنٹ سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جہاں تک میرا سوال ہے تو میری کمانڈ ہسٹوریکل اور پولیٹیکل ایشوز پر ہے۔ اس کے علاوہ کرنٹ افیئرز سے ریلیٹڈ یعنی جو کچھ بھی دنیا میں چل رہا ہوتا ہے اس کی انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ تک پہنچانا ہی میری ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس ٹاپک پر بھی میں صرف اور صرف وہی کر رہا ہوں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم